جو خاص اعمال بتانے جا رہا ہوں یہ ایسے لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں جن کو کچھ افراد یا دو لوگ مل کے تنگ کرتے ہوں۔ دشمنی ظاہری بات ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ عملیات بلا وجہ نہیں کیے جاتے۔ یہ جدائی کے عملیات ہیں، عداوت کے ہیں۔ یہ اس صورت میں کیے جاتے ہیں جب ایسے لوگ شرپسندی کی اس حد تک پہنچ جائے جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہو، آپ کی زندگی کو برباد کر سکتی ہو، سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آتے ہوں، آپ لاچار ہوں، اللہ کے سوا آپ پر کوئی آسرا نہ ہو، کمزور ہو، تو آپ یہ عمل پھر کریں۔ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے عمل نہ کیجیے گا۔ سب تو عملیات ہیں، تو کسی کو اگر بلا وجہ تنگ کریں گے تو ہماری طرف سے اجازت نہ ہے۔ دو اشخاص میں دعوت ڈالنا، جو شخص دو آدمیوں میں یا عورتوں میں بھی دعوت کرانا چاہے، اسے لازم ہے کہ حسب ذیل نقش چنے کی روٹی پر تحریر کر کے کمر ناقص النور میں کتے کو کھلائے۔ نقش تحریر کرتے وقت کوئی تلخ چیز منہ میں رکھی دیکھنی چاہیے۔ بفضل تعالیٰ دونوں میں جدائی اور عداوت ہو جائے گی۔ نقش یہ ہیں، یہ دو نقش ہوتے ہیں، اس کے نیچے ایک انسان کا نام لکھ دیں جہاں دوسرے کا ماں یا باپ کے نام کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق جیسے ہی کتے کو کھلایا جاتا ہے اس روٹی کو، تو جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کو ایک اور طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یہ دو نقش ایک کاغذ پہ ہی نقل، ویسے بھی ایک پہ کرنے ہیں لیکن ایک کاغذ پہ نقش جب نقل کیے جاتے ہیں درمیان میں فاصلہ رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے، اور یہاں پہ کیر کھونپ دینا ہے درمیان میں، اور کہیں بھی ایسی جگہ اس کو لگا دینا ہے جہاں پہ کسی کا گزر نہ ہو، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ کہا جاتا ہے جیسے یہ کیل پھونک جاتا ہے دونوں انسانوں میں جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ نام ویسے لکھے جائیں گے یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی۔ یہ ایسا عمل ہے، یاد رکھیں، یہ عام تعویذ نہ سمجھیے گا، یہ ویسے ایک کاغذ پہ ایک ہی تعویذ ہوتا ہے لیکن یہ ہے 2 تعویذ۔ یہ ایک دوسرے کو جب کر لیا جاتا ہے تو دونوں انسان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے چہرے سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو مل کے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سازشیں بھول جاتے ہیں آپس کی، ان کی نفرت ہی ان کو کھا جاتی ہے۔ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا، یہ بہت برے اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کسی کی زندگی برباد کریں گے تو آپ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ مجرب عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا، آپ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے آپ کا مقصد مل جائے گا۔ دشمن کے گھر میں یا دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کا عمل ہے، یہ بڑا خاص عمل ہوتا ہے۔ اس کو جیسے انسان کرتا ہے تو جس انسان کے کپڑے کے اوپر اسے کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کپڑوں کے اثر سے ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ اگر کوئی چاہے تو دشمن کے گھر میں پراخت اور پھوٹ پڑے تو اسے چاہیے کہ مدجہ ذیل تعویذ دشمن کے پہنے ہوئے کپڑے پر بنائے اور اس پر دشمن اور اس کا پورا پتہ اور ماں کا نام بھی شامل کرے، اور پھر اس کپڑے کو باہر جا کر جلائے۔ بہت جلد مقصد پورا اترے کا۔ یہ نقش ہوتا ہے، اس کے پیچھے نام وغیرہ یا کچھ چیز لکھنی نہیں ہوتی، اسی انسان کا کپڑا جلانا ہے، کسی ایک کا جلا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 2 شخص ہیں، چاہے وہ دوسرے گھر میں رہتا ہو، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کا کپڑا ہونا چاہیے اور دوسرے کا بھی چہرہ اور اس کا بھی چہرہ جس کا کپڑا ہے، اس کو ذہن میں لا کے اسے جلاتے جانا ہے۔ جیسے یہ تعویذ جلتا ہے کپڑے والا، تو ان 2 انسانوں میں اگر زیادہ انسان ہو پھر بھی یہ کام کرتا ہے، تو ان میں عداوت پیدا ہوتی ہے، جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گھر والے افراد آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نفرت کریں، دور ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے اور آپ کو فائدہ نہیں مل پائے گا۔ دشمنوں کے مابین لڑائی ڈالنا، یعنی ان میں جدائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ اگر دشمنوں میں نا اتفاقی کرانا مقصود ہو تو سنیچر کے دن مریض کی ساتھ میں
اگر آپ وہ فرض کریں سنیچر کا تو سب کو پتہ ہے، 7 کا نہیں پتہ چل رہا، وقت کا نہیں چل رہا، تو آپ زوال کا وقت 12 بجے تقریباً ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب قمر ناقص النور اور برج زوال میں ہو۔ زوال کے وقت کریں بس کافی ہے۔ حسب ذیل نقص تحریر کر کے کوڑی ہندیا یعنی نئی مٹی کی ہندیا لینی ہے، مٹال کر جلاؤ، جن دشمنوں میں نا اتفاقی کرانا منظور ہو ان کے نام بھی لکھنے چاہیے، وہ فی الفور 3 13 ہو جائیں گے اور تمہیں جو ہے وہ رزن نہیں پہنچے گا، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بوبس کے واسطے تیر بہدف ہے۔ نقش یہ ہے، یہاں پہ نام لکھنے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک انسان کا نام جس میں جدائی کرانی ہے، میل ابن، فیمیل ابن تے اس کی ماں کا نام، البوز دوسرے کا نام، میل ابن فیمیل ابن تے اس کی ماں کا نام۔ اب فرض کریں مزید بھی لوگ ہیں جو آپ نے شامل کرنے ہیں، پھر ایک دو البوز لکھنا ہے، پھر اس کا نام، میل ابن فیمیل ابن تے اس کی ماں کا نام، نیچے ایسے لکھتے ہوئے نام پڑھا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ عمل کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کے اس پہ نام لکھ دیے گئے ہوتے ہیں ان میں جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ عمل کریں گے اسی وقت اس کا اثر آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں، یہ جتنے بھی میں عملیات بتا رہا ہوں ان کو بابزوالت میں کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، کسی کے سامنے یا بتا کے نہ کیا جائے۔ ماہواری میں ہرگز میں نے نہیں کریں گی، اگر ماہواری کے دنوں میں کریں گی تو عمل الٹا ہو سکتا ہے، میں پہلے بتا دوں۔ تو یہ سوچ کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ بعد میں مجھے یہ آپ نہ کہیے گا کہ ہمیں فائدے کی بجائے الٹا ہمارے گھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ماہواری کے دنوں میں عمل کو ہرگز نہ کیا کریں، کوئی بھی عمل نہ کیا کریں۔ باوضو حالت میں، پاکی کی حالت میں عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ میں بڑا آپ کو ایک طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے گوبند کا تعویذ۔ اس کے درمیان میں جس انسان کا نیت کر کے آپ نام یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نام لکھنے ہوتے ہیں اور اسے آگ میں جلاتے جانا ہے۔ روزانہ 3 تعویذ جلانے ہوتے ہیں وقفے سے، درمیان میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایک صبح جلاتے ہیں، ایک دوپہر جلا دیتے ہیں اور ایک شام کو جلا دیتے ہیں۔ گوبند کا جو تعویذ ہوتا ہے یہ جیسے ہی آگ میں چلتا ہے، یہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جن کے نام اس کے درمیان میں لکھے ہوتے ہیں ان میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، ماں یا باپ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ عمل یقین کے ساتھ تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے اگر فرض کریں آپ جلا رہے ہیں، کوئی اس وقت کمرے میں آ جاتا ہے تو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے، عمل کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر آپ عمل کریں گے تو فائدہ بھی لے گا۔ باقی بعض تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو ہم سے اجازت لے لیا کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، ہم نے دی ہوتی ہے۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب ضرور لکھیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی سبسکرائب کر دیں۔